معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکہ F-35A جنگی طیارے سے ایٹم بم فرضی طور پر گرانے کی تصویر۔ چین امریکہ تجارتی معاہدہ قائم ہے، ٹرمپ۔ منگولیا میں عالمی وبا کے دوران انتخابات۔ جب تک کورونا وبا ختم نہیں ہوتی، چھٹی پر گئے غیر ملکی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے، سعودی حکام نے واضح کر دیا۔ وندے بھارت مشن میں رکاوٹ، امریکہ نے انڈیا کی خصوصی پرواز پر پابندی عائد کر دی۔ چین کی حرکتیں خارجہ پالیسی کی ناکامی کی عکس۔ بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ہائی کمیشن کے عملہ کی تعداد 50% کم کرے۔ بھارتی وزیر دفاع اپنی چینی ہم منصب سے بات نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے سبب سب سے زیادہ ایک روزہ 15,968 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس نے لی ایک اور رہنما کی جان، TMC رکن اسمبلی تموناش گھوش کا ہوا انتقال۔ مسلم نوجوان کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا، پولیس نے ہجومی تشدد کی تردید کی۔ کورونا بحران کو مودی حکومت نے پیسے کمانے کا موقع سمجھ لیا، دگ وجے سنگھ۔ دہلی فساد کے الزام میں گرفتار کیے گئے کارپوریٹر طاہر حسین کے کئی ٹھکانوں پر آج ID کے چھاپے۔ پاکستان زیر قبضہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے گا، ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ کورونا کو سخت مقابلہ دینے والی ریاست کیرلا کو اقوام متحدہ نے اعزاز بخشا۔ کورونا وائرس کی تشخیص کے معاملے میں آندھرا پردیش ملک بھر میں سر فہرست۔ دل کا دورہ پڑنے سے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی موت۔ سابقہ الیکشن کمیشن آندھرا پردیش رمیش کمار آندھرا پردیش حکومت کے خلاف آندھرا پردیش ہائی کورٹ پہنچے۔ ضلع چتور میں 503 بغیر لائسنس کے بندوقوں کی ضبطی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 مریض مثبت پائے گئے، تعداد بڑھ کر 601 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں 13 نئے کنٹینمنٹ زون کا قیام، ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے انسداد میں لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف پولیس کے سخت ایکشن، ماسک استعمال نہ کرنے پر 428 افراد کے خلاف کیس درج، ضلع SP کے امبوراجن۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ امریکہ F-35A جنگی طیارے سے ایٹم بم فرضی طور پر گرانے کی تصویر۔ امریکی اور مغربی دباؤ کے مقابلے میں ایران کی استقامت۔ امریکہ کے جدید ترین F-35A جنگی طیارے سے ایٹم بم فرضی طور پر گرانے کی تصویر جاری کر دی گئی ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق F-35A مشق کے دوران تھارموس نیوکلیئر گریویٹی بم گرایا۔ اس 50 کلو وزنی بم کو جہاز کے اندرونی حصے میں بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کی صلاحیت بھی پوری طرح برقرار رہے۔ اگلے مرحلے میں یہ مختلف وزن کے ایٹم بم گرانے کا تجربہ بھی کرے گا۔ چین امریکہ تجارتی معاہدہ قائم ہے، ٹرمپ۔ امریکہ میں حکام نے وضاحت کی ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے سے دستبردار نہیں ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے تجارتی مشیر فوکس نیوز کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی سمجھوتہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کے اس بیان کے فوری بعد عالمی حساس بازاروں میں نمایاں کروٹ دیکھنے میں آئی، تاہم بعد میں خود صدر ٹرمپ اور پھر ان کے تجارتی مشیر نے واضح کیا کہ معاہدہ بدستور قائم ہے۔ مشیر کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کا فوکس نیوز پر انٹرویو بیان سیاق و سبق سے ہٹا کر پیش کیا گیا۔ منگولیا میں عالمی وبا کے دوران انتخابات۔ کورونا وائرس کے عالمی وبا کے دوران منگولیا میں آج انتخابات ہو رہے ہیں۔ ملک میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
جن میں ووٹرز کے لیے گلوکوز فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ ملک کے دو اہم پارٹیوں کی جانب سے الیکشن مہم کے دوران بڑے اجتماعات پر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف ورزی کی گئی تھی۔ منگولین پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ وہ پارلیمان میں 76 سیٹوں سے جیت کر اکثریت حاصل کر سکے گی۔ خیال رہے کہ منگولیا میں وبا سے نمٹنے کے لیے کڑے اقدامات کیے گئے تھے اور یہاں اب تک صرف 200 کیس سامنے آئے ہیں جبکہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ جب تک کورونا وبا ختم نہیں ہوتی چھٹی پر گئے غیر ملکی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے، سعودی حکام نے واضح کر دیا۔ وبا ختم ہونے کے بعد قابل استعمال داخلی ویزا رکھنے والے غیر ملکی افراد مملکت میں داخل ہو سکیں گے، سعودی جنرل ڈائریکٹر پاسپورٹ کا بیان۔ وندے بھارت مشن میں رکاوٹ، امریکہ نے انڈیا کی خصوصی پرواز پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ نے ہندوستان کی خصوصی پروازوں کو انٹری سے انکار کر دیا ہے۔ 22 جون کو جاری کیا گیا یہ حکم 30 دن میں نافذ ہو جائے گا۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے الزام لگایا کہ ہندوستان ہوا بازی کے معاہدے کو توڑ رہا ہے۔ بھارت نے کورونا وائرس کے درمیان بین الاقوامی پروازیں شروع نہیں کی ہیں، لیکن وندے بھارت مشن کے تحت پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو بیرونی ملک سے لانے کے لیے ایئر انڈیا کی پروازیں مقرر کیے ہیں۔ چین کی حرکتیں خارجہ پالیسی کی ناکامی کی عکس، مودی حکومت سرحدی تنازعات سے نمٹنے میں بری طرح ناکام، راہل گاندھی کی تقریر۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر چین کے ساتھ سرحدی تعطل کے معاملے میں اپنے لفظی حملے میں شدت پیدا کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو ان پر الزام عائد کیا۔ انہوں نے بیجنگ کے اس موقف کو قبول کرتے ہوئے ہندوستان کی پوزیشن برباد کر دی اور ہماری آرمی سے دغا کی۔ وزیر اعظم نے یہ بیان دیا کہ چین نے ہندوستان کی کوئی زمین نہیں لی ہے اور نہ کوئی فوجی چوکی پر قبضہ کیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت کے تحت خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہوئی ہے۔ بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ہائی کمیشن کے عملہ کی تعداد 50% کم کرے۔ ایک زبردست سفارتی حملے میں حکومت نے منگل کے روز ان کی جاسوسی سرگرمیوں کو اور دہشت گردوں کے گروہوں کے ساتھ روابط کے پیش نظر ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے عملہ کو 50% تک کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع اپنی چینی ہم منصب سے بات نہیں کریں گے۔ بھارت اور چین کے مابین سرحد پر جاری عسکری کشیدگی کے درمیان نئی دہلی نے کہا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنے چینی ہم منصب سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ دونوں رہنما وکٹری پریڈ میں شرکت کے لیے ان دنوں میں ماسکو میں ہیں۔ ادھر عسکری کشیدگی اور سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے جاری کوششوں کے تحت آج بدھ 24 جون کو دونوں ملکوں کے درمیان جوائنٹ سیکریٹری سطح پر بات چیت ہو رہی ہے، جبکہ بھارت کی آرمی چیف جنرل نروے نے لداخ کے سرحدی علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے سبب سب سے زیادہ ایک روزہ 15,968 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اس دوران 465 اموات کی بھی اطلاع ہے۔ ملک میں اب کووڈ-19 کے معاملات کی مجموعی تعداد 4,56,183 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اب تک انفیکشن کی وجہ سے 14,476 اموات درج کیے گئے ہیں۔ اس وقت ملک میں 1,83,022 ایکٹیو کیس ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 2,58,685 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس نے لی ایک اور رہنما کی جان، ٹی ایم سی رکن اسمبلی تموناش گھوش کا ہوا انتقال۔ مغربی بنگال کے ساؤتھ 24 پرگنہ کے ایم ایل اے تموناش گھوش کی عمر 60 سال کی تھی اور وہ لگاتار تیسری میعاد کے لیے ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے۔ کولکتہ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ترنمول کانگریس کے ایم ایل اے تموناش گھوش نے آج صبح ہسپتال میں آخری سانس لی۔ مغربی بنگال کے ساؤتھ 24
परगना के एमएलए तमुनाश घोष की उम्र 60 साल की थी और वो लगातार तीसरी मियाद के लिए एमएलए मुंतखब हुए थे। उनकी मौत पर वजीर आला ममता बनर्जी ने गहरा दुख का इजहार किया। उन्होंने उनकी मौत को एक बड़ा नुकसान बताते हुए कहा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपने एमएलए को नहीं बचा सकी। मुस्लिम नौजवान को पीट पीट कर मार डाला गया, पुलिस ने हुजूमी तशद्दुद की तरदीद की। मोटरसाइकिल से मामूली सी टक्कर लगने को बहाना बनाकर मोहम्मद इसरार को बेतहाशा पीटा गया। अस्पताल में इंतकाल, कत्ल के मुकदमा दर्ज मगर कोई गिरफ्तारी नहीं। सहारनपुर जिला में देवबंद के करीब एक गांव में एक मुस्लिम कारपेंटर को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया कि उसकी मोटरसाइकिल से एक बच्चे को मामूली सी टक्कर लग गई थी। मोहम्मद इसरार नामी मज़कूरा शख्स ने अस्पताल पहुंचाते ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है, ताहम उसका कहना है कि यह हुजूमी तशद्दुद का मामला नहीं है। इसरार के पसमानदगान में 3 बच्चे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 6 साल की है और हामिला बीवी शामिल हैं। कोरोना बहरान को मोदी हुकूमत ने पैसे कमाने का मौका समझ लिया, दिग्विजय सिंह। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और दीगर लीडरों ने एहतजाज का मुजाहिरा किया। ये मुजाहिरा रोशनपुरा चौराहा से वजीर आला की रिहाइशगाह तक साइकिल मार्च के जरिए किया गया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जब अवाम कोरोना बहरान से परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूख के मारे मर रहे हैं, ऐसे वक्त में मरकजी हुकूमत ने लगातार 18वें दिन एक्साइज बढ़ाई है। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे कि मोदी जी कहते हैं, आफत में मौके, उनके लिए कोरोना आफत में मौका है पैसे कमाने के लिए। दिल्ली फसाद के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए कारपेंटर ताहिर हुसैन के कई ठिकानों पर आज आईडी के छापे। दिल्ली फसाद के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी से मुअत्तल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रुकनों ताहिर हुसैन के घर और दीगर ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आईडी ने मंगल को छापे मारा। उस छापे का जवाब दिल्ली फसाद में ताहिर हुसैन पर आयद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से मुतालिक जांच बताया गया। इस ताल्लुक से अफसरान ने बताया कि दिल्ली, नोएडा और एनसीआर में कम से कम 6 मुकदमात पर छापे मारे गए हैं। मीडिया से खिताब करते हुए अफसरान ने बताया कि यूं तो ताहिर हुसैन के खिलाफ काफी सबूत हैं, लेकिन मजीद सबूत की तलाश के मकसद के तहत इस बड़े छापे का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाना मरकजी सरकार का एजेंडा और तरजीहात में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर को उसी रूप में बहाल किया जाएगा जिसमें महाराजा हरि सिंह ने हमें सौंपा था। वजीर ममलिकत ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू की जिन समूद रैली से खिताब करते हुए कहा। कोरोना को सख्त मुकाबिला देने वाली रियासत केरला को अक़वाम मुत्तहिदा ने एजाज बख्शा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल के रोज यौम अवामी खिदमात मनाया और उसी दौरान कोविड-19 वबा से निपटने के लिए बेहतरीन काम करने वाली रियासत केरला की हौसला अफजाई की। कोरोना वायरस की तशखीस के मामले में आंध्र प्रदेश मुल्क भर में सरे फहरिस्त। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की तशखीस के मामले में एक और रिकॉर्ड कायम किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,047 अफराद का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया, जिनमें से 448 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिरा पाए गए। उनके अलावा दीगर रियासतों से आने वाले 37 अफराद और बैरून मुमालिक से आने वाले 12 अफराद भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
10 افراد اس وبا کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک ریاست میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 129 ہو چکی ہے۔ تاحال ریاست بھر میں 7,50,234 افراد کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ آندھرا پردیش اس معاملے میں نمبر 1 پوزیشن میں ہے۔ اب تک جملہ 4,779 افراد اس بیماری سے مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ریاست کے مختلف علاقوں کے ہاسپٹلوں میں جملہ 5,423 مریض زیر علاج ہیں۔ دل کا دورہ پڑنے سے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی موت۔ آج آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں رجسٹرار جنرل راج شیکھر جب حسب معمول ہائی کورٹ خدمات انجام دے رہے تھے، اچانک ان کے قلب پر حملہ ہوا۔ انہیں فوری وجے واڑہ کے ایک خانگی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ واضح رہے کہ راج شیکھر بحیثیت انچارج رجسٹرار جنرل سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ایک اور رجسٹرار جنرل کی حیثیت سے ایک خاتون کا تقرر کیا گیا، جنہوں نے کل ہی اپنے عہدے کا جائزہ لیا تھا۔ سابقہ الیکشن کمیشن آندھرا پردیش این رمیش کمار آندھرا پردیش حکومت کے خلاف آندھرا پردیش ہائی کورٹ پہنچے۔ آندھرا پردیش حکومت ہائی کورٹ کے احکامات کی تکمیل میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس طرح سے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی ہے۔ اپنے پٹیشن میں انہوں نے ریاستی حکومت کے سی ایس کے علاوہ پنچایتی راج سیکریٹری، آندھرا پردیش الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کو بھی اس معاملے میں ملوث کیا ہے۔ این رمیش کمار کے پٹیشن کو ہائی کورٹ نے قبول کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے این رمیش کمار کو دوبارہ ریاستی الیکشن کمیشن نامزد کرنے کے لیے آندھرا پردیش حکومت کو احکامات جاری کیے تھے، جس پر تاحال ریاستی حکومت نے عمل نہیں کیا۔ ضلع چتور میں 503 بغیر لائسنس کے بندوقوں کی ضبطی۔ ضلع چتور پولیس نے ضلع میں بڑے پیمانے پر بغیر لائسنس کے بندوقوں کی موجودگی کی اطلاعات پر ایک ہفتہ بھر اسپیشل ڈرل چلایا، جس کے تحت ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے 503 بغیر لائسنس کے دیسی بندوقوں کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پلمنر سب ڈویژن میں 275، مدن پلی سب ڈویژن میں 125، چتور سب ڈویژن میں 49، پتور سب ڈویژن میں 54، اس طرح سے 503 غیر قانونی بندوقوں کی ضبطی عمل میں آتی ہے۔ ضلع پولیس کو ضلع کے جنگلوں میں جنگلی جانوروں کے شکار کی اطلاعات کے موصول ہونے پر یہ اسپیشل ڈرل چلایا گیا، جس کے تحت اچھے نتائج نکلے ہیں۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 مریض مثبت پائے گئے، تعداد بڑھ کر 601 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 نئے مریض مصدقہ پائے گئے، جن سے تعداد بڑھ کر 601 ہو چکی ہے۔ تاحال 270 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ 32 نئے مریضوں میں سے 13 کا تعلق پلی بندلا سے، 4 کا تعلق میلاوارم سے، 2 کا پوڈوٹور سے، 3 کا کڑپے سے، 2 میتکور سے، 1 کا تعلق راجن پیٹ سے ہے، 7 افراد کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے۔ ضلع میں پہنچنے والوں میں سے آج 15 مریض جن کا تعلق کڑپا کے مختلف علاقوں میں سے ہے، آج مکمل صحت یاب ہو کر کووڈ-19 ہاسپٹل فاطمہ میڈیکل کالج سے مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ضلع بھر میں 2118 افراد آئسولیشن میں ہیں۔ ضلع کڑپا میں 13 نئے کنٹینمنٹ زون کا قیام۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن نے بتایا کہ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے نئے مصدقہ مریضوں کی وجہ سے 13 نئے کنٹینمنٹ زون بنائے گئے، جو اس طرح سے ہیں: کڑپا اربن علاقے میں اکائے پلی نہرو نگر، پلی وندلا اربن کے علاقے میں پرشانتی نگر، جمل مرگ اربن ٹیچرز کالونی، کملا پورم اربن کے پرگتی نگر، پوڈوٹور منڈل کے پنا نگر اور وویکانندا کالونی، گالی میڈو منڈل کے پیدرورو پورماملا علاقے کے کوتا ویدی، سری نیواسا نگر، اماور سالا اسٹریٹ، کلسپاڑ منڈل میں ماملا پلی، سمہادی پورم منڈل میں بالا پانور، برہمن واڑہ میں نئے کنٹینمنٹ زون قائم کیے گئے ہیں۔
ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے انسداد میں لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف پولیس کے سخت ایکشن، ماسک استعمال نہ کرنے پر 428 افراد کے خلاف کیس درج، ضلع ایس پی کے امبوراجن۔ ضلع ایس پی کڑپا امبوراجن نے ضلع میں کورونا وائرس کے لاپرواہی برتنے والے خصوصاً ماسک کے بغیر باہر نکلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج ایک دن میں 428 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، 1,26,525 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انہوں نے عوام سے بغیر ماسک کے باہر نکلنے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ امبوراجن نے کہا، ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں چند لاپرواہ افراد سماجی ذمہ داری بھلا کر بغیر ماسک کے باہر نکل رہے ہیں، جنہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضلع کڑپا میں پلیوندلا، میتکور، پڈوٹور، راجم پیٹ اور جمل ملک سب ڈویژن میں خصوصاً مہم چلائی گئی اور احتیاطی تدابیر کے بغیر نکلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو لازمی اپنائیں، اپنا اور دوسروں کی صحت کا لحاظ رکھیں، ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو، بنے رہیں آنے والے خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔